شہرنامہ کے اردو سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہے کچھ اہم خبریں۔ راجدھانی کے نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر کل رات پیش آنے والے حادثے کی وجہ سے فٹ اوور برج کے پلیٹ فارم نمبر 14 اور 15 کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر مسافر کا نادانستہ طور پر پھسل جانا تھا، جس کے نتیجے میں ان کے پیچھے موجود متعدد مسافرین اس کی زد میں آ گئے۔ شمالی ریلوے کے چیف ترجمان نے آج صبح بتایا کہ ریلوے کی طرف سے کل رات کے بھگدڑ کے واقعے سے متاثرہ لوگوں میں معاوضے کی رقم تقسیم کی جا رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے، شدید زخمیوں کو 2.5 لاکھ روپے اور معمولی زخمیوں کو 1 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ حادثے کی وجہ پوچھے جانے پر ترجمان نے کہا کہ جس وقت یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا اس وقت پٹنہ جانے والی مگدھ ایکسپریس نئی دہلی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 14 پکڑی تھی اور جموں جانے والی اتر سمپرک کرانتی ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر 15 پکڑی تھی۔ اس دوران مسافر فٹ اوور برج سے پھسل کر پلیٹ فارم نمبر 14 اور 15 کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر پھسل کر گر گئے اور ان کی زد میں آنے یہ افسوسناک واقعے سے کئی لوگ انتقال کر گئے۔ دریں اثنا وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ایکس یعنی ٹویٹر پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ میں نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ جیسی صورتحال سے پریشان ہوں۔ مودی نے کہا کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ جو زخمی ہیں وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں۔ سرکار پر تنقید کرنے والے کئی سیاسی رہنماؤں نے اس واقعے پر حکومت کو گھیرا ہے اور کہا ہے کہ ریلوے نے بے حسی کا ثبوت دیا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمان راہل گاندھی نے نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ کو لے کر حکومت اور ریلوے پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ سے کئی لوگوں کی موت اور بہت سے لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر انتہائی افسوسناک اور پریشان کن ہے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر ریلوے کی ناکامی اور حکومت کی بے حسی کو دکھاتا ہے گا۔ دریں اثنا حیدرآباد سے لوک سبھا کے رکن اسد الدین اویسی نے بھی ہندوستانی ریلوے کی نظامتی ناکامیوں پر لکھا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر کیا ہے کہ آزادانہ تحقیقات کی جائے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم دہلی ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ میں ہونے والوں کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے اور یہ ایک المیہ ہے جسے روکا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ SIT کی تشکیل دے کر اس پورے معاملے کی تحقیقات کی جائے۔ امرتسر سے ملی خبر کے مطابق امریکہ کی طرف سے 104 غیر قانونی ہندوستانی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے 10 دن بعد مزید 119 غیر قانونی ہندوستانیوں کو لے کر ایک فوجی طیارہ ہفتے کی رات 11:40 پر امرتسر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترا۔ دوسرے گروپ کے طور پر امرتسر پہنچنے والے 119 افراد ہیں، جن میں سے 67 پنجابی ہیں۔ ان میں سے گرداسپور سے 11، ہوشیارپور سے 10، کپورتھلا سے 10، پٹیالہ سے 7، امرتسر سے 6، جالندھر سے 5، فیروزپور سے 4، ترن تارن سے 3، موہالی سے 3، سنگرور سے 1، روپڑ سے 1، لدھیانہ سے 1، موگا سے 1، فرید کوٹ سے 1 اور فتح گڑھ صاحب شامل ہے۔ تیسرا امریکی فوجی طیارہ آج رات گرو رام داس بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترے گا، جس میں 157 ہندوستانیوں کی تیسری کھیپ واپس آئے گی۔ ان میں پنجاب سے 54، ہریانہ سے 60، گجرات سے 34، اتر پردیش سے 3، مہاراشٹر سے 1، راجستھان سے 1، اتراکھنڈ سے 1، مدھیہ پردیش سے 1، جموں کشمیر سے 1 اور ہماچل سے 1 ہندوستانی باشندہ شامل ہے۔ کل رات امریکہ سے جو کھیپ آئی ہے اس میں جو لوگ تھے ان کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئی تھیں۔ اسی گروپ میں شامل دلجیت سنگھ نے اتوار کو دعویٰ کیا کہ سفر کے دوران اسے ہتھکڑیاں لگائی گئیں اور ان کے پیروں میں زنجیریں ڈالی گئیں۔ سنگھ نے ہوشیارپور میں میڈیا کو بتایا کہ ہماری پیروں میں زنجیریں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ ایک سوال کے جواب میں سنگھ نے کہا کہ انہیں ڈنکی یعنی غیر قانونی راستے سے امریکہ لے جایا گیا تھا۔ ڈنکی راستہ ایک غیر قانونی اور خطرناک راستہ ہے جسے تارکین وطن امریکہ میں داخل ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سنگھ کی بیوی کمل پریت کور نے الزام لگایا کہ ان کے شوہر ایک ٹریول ایجنٹ کے چکر میں آ گئے تھے اور اس نے دھوکہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹریول ایجنٹ نے سنگھ کو براہ راست پرواز میں امریکہ لے جانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے بجائے اسے غیر قانونی طور پر لے گئے۔ کمل پریت نے کہا کہ ان کے گاؤں کے ایک شخص نے سنگھ کے سفر کے ٹریول ایجنٹ کا بندوبست کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایجنٹ نے انہیں قانونی طور پر امریکہ لے جانے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن جب ان سے کئی جگہوں پر لے جایا گیا تو ان کو شک ہو گیا کہ یہ قانونی حیثیت اس کی نہیں ہے۔ اردو کی بقا اور تحفظ کے لیے شہنامہ چینل ضرور ملاحظہ فرمائیں۔